ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں گی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں گی وہ کیوں نہ اسلام غالب زمانے بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اپنی عزت و افضائی پر تارے دیگے اپنی عزت و افضائی پر تارے دیگے جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم سبحان اللہ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے عجیب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوستو اور معزز بزرگوں یقیناً آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہوں گے اور میں بھی آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں تو دونوں طبقے جب تھکے ہوئے ہوں تو گفتگو مختصر کرنی چاہیے اس لیے وہ 3-4 گھنٹے آپ کے لوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سن لو، آگے بھی سنو۔ 3-4 گھنٹے میں تقریر، کھانا، نیند سب پیکیج کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آپ کو اٹیک نہ ہو جائے، یہ پیکیج بھی بتا دوں۔ اور ہم پوری رات بیان سنیں اور فجر چھوڑ دیں تو مجھے بتاؤ اس کی کوئی نورانیت روحانیت رہے گی؟ نہیں، بولو نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مصیبت ہے کہ رات جلسہ اگر ہم نے سن لیا یا کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے جنت حاصل کر لی۔ اے بچوں، آپ میں سے کسی نے جانا ہے نا، ابھی آپ چلے جاؤ، بس چلے جاؤ، بالکل ہلنا بھی نہیں، اور یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جہاں توجہ سے، ورنہ جب امی نے پراٹھا پکایا وہ ختم ہو جائے گا، گھر جاؤ۔ یہ قرآن کی محفل ہے، اور ان پسماندہ علاقوں کے اندر یہ مدارس، یہ قرآن پڑھنا یہ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ورنہ سمرقند و بخارا جہاں پر ہدایہ اور بخاری جیسی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں کے در و دیوار قرآن سننے کے لیے ترس رہے ہیں، کیونکہ ان علاقوں کے لوگوں نے قرآن اور قرآن والوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ان سے چھین کر یہاں والوں کو دے دی۔ آپ نے قدر کی ہے، اسی لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ حافظ قرآن صرف پاکستان میں موجود ہیں۔ کتنے؟ اتنی بڑی تعداد ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شروع میں تمہید میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر میری یہ گفتگو آپ نے توجہ سے سنی تو دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ اسلام کی حقانیت اور روحانیت اور نورانیت اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یورپ کے اندر ایک بین المذاہب کانفرنس ہوئی، جس میں یہودی، عیسائی، مسلمان سب کو بلایا گیا، اور اس بات کی فکر ہوئی کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ای کو تھوڑا کم کرنا ہے، ان کو سمجھ آئے۔ تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو وہ ایٹمی جنگ ہوگی، تو دنیا ہی ختم ہوگی، اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں مذہب کے نام پر۔ تو کیوں نہ ایک مذہب پر سب آ جائیں تاکہ جنگ ہی نہ ہو۔ اس پر جب میٹنگ ہوئی، تینوں مذاہب کے چوٹی کے لوگوں کو بلایا گیا، اور وہاں کچھ ججز بھی منتخب ہوئے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور انہوں نے کچھ اصول و قواعد ضوابط کچھ بنائے ہوئے تھے کہ ان اصولوں پہ ہم نے پرکھنا ہے کہ کس مذہب کو فالو کیا جائے اور کس مذہب پہ چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اب 3 وہ مذاہب ہو جو دنیا میں بڑے مذاہب کہلائے جاتے ہیں، اس لیے مذہب ایک ہونا چاہیے۔ یہودی کہنے لگے ہمارا مذہب ہو، عیسائی کہنے لگے ہمارا مذہب ہو، مسلمان علماء نے کہا ہمارا مذہب ہو، ججوں نے کہا نہیں، اصول کچھ بناتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ مذہب وہ ہونا چاہیے جو کوئی نبی لایا ہو۔ عیسائیوں نے کہا ہمارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام نبی کی طرف منسوب ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام نبی کی طرف منسوب ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارا مذہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تک آپ متفق ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ زمانہ کس نبی کا ہے، یہ دور کس نبی کا ہے، تاکہ اس نبی کو فالو کیا جائے، اس نبی کو لیا جائے، اس نبی کی شریعت کو لیا جائے، اس نبی کے طریقوں کو لیا جائے۔ اور ججوں نے کہا کہ جو نبی جس زمانے میں نبی ہوتا ہے اور وہ اس کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں اس نبی کا کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے،
جو سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. عیسائیوں تم بتاؤ کہ اگر یہ زمانہ عیسوی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ جو ہم ابھی دیکھ سکے دکھاؤ. یہودیوں تم بتاؤ حضرت موسیٰ کا کوئی معجزہ جو آج بھی معجزہ ہو جو ہمیں نظر آئے. مسلمانوں تم بھی اپنے نبی کا معجزہ بتاؤ. عیسائی چپ، یہودی چپ، کیا دکھائیں گے اپنے اپنے نبیوں کے معجزے. مسلمان عالم دین سے کہا آپ کوئی ایسا اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہیں جو آج بھی معجزہ ہو، پتہ چلے یہ زمانہ آپ کے نبی کا ہے. مسلمان عالم دین نے قرآن کریم اٹھایا اور کہا یہ ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ. جس کو ہمارے نبی نے سب سے بڑا معجزہ کہا. کل بھی اس میں تاثیر تھی، آج بھی اس میں تاثیر ہے. کل بھی یہ لا رہے، آج بھی یہ لا رہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ. کل بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا تھا، آج بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا تھا. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے. اور جب والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھا جاتا ہے تو اس سے زمانہ محمدی مراد ہے، زمانہ مصطفی مراد ہے. اور کہا تم نے نہیں دیکھا کبھی بادلوں میں نام محمد لکھا آتا ہے، کبھی بجلی کی چمک میں نام محمد لکھا آتا ہے، کبھی بیگن کاٹو تو نام محمد لکھا آتا ہے، کبھی آلو کاٹو تو بیچ میں نام محمد لکھا آتا ہے، کبھی پتھروں پہ اللہ محمد لکھا آتا ہے، کبھی درختوں کے پتوں پہ اللہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے یہ زمانہ مصطفی ہے، یہ زمانہ محمدی ہے. عرش سے تا فرش تک یہ سب زمانے آپ کے، یہ ساری کائنات کا ایک ایک زمانہ اور ہمارے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. یہ زمانہ بھی زمانہ محمدی کہلاتا ہے. یہ قرآن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج بھی ہے. اور ایسا معجزہ کل بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا. عبداللہ نام کا غیر مسلم، اس کو قوم نے کہا تو اتنا بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس قرآن جیسا کوئی ٹکر کا کلام نہیں بنا سکتا. یار یہ ان کو بند کرو، میں چوتھے گیئر میں جاتا ہوں نا، ان کو سمجھ نہیں آئے گا، مجھے پھر دوسرا گیئر لگانا پڑے گا. اس کتاب جیسی تو نہیں بنا سکتا. اس نے کہا 1 سال کا راشن مجھے دو، مجھے کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، میں بنا کے دکھاؤں گا. 1 سال تک وہ قرآن کے مقابلے کا کلام بنانے کی کوشش کرتا رہا. گھر میں رہتا تھا، معاشی پریشانی نہیں تھی کیونکہ کافروں نے اس کی ذمہ داری لی تھی. چنانچہ 1 سال کے بعد جب اس کے ذہن میں آیا اس قرآن کے مقابلے کا کلام بن گیا ہے، وہ قرآن اپنی کتاب لے کر باہر نکلا. ایک گھر سے گزر رہا تھا اور گلی سے ابھی دوسری گلی میں پہنچا، وہاں ایک مسلمان کا گھر تھا. اس گھر سے ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اس کی آواز عبداللہ کے کان میں آئی اور وہ یہ پڑھ رہی تھی، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت جب اس کے کان میں پڑی وہ وہیں پہ رک گیا. جانتا تھا فصاحت کو، جانتا تھا بلاغت کے گر کو، جانتا تھا فصاحت و بلاغت کے رازوں کو. وہیں کھڑا ہو کر اپنے 1 سال کی محنت والے کلام کو پھاڑ کر اور کہنے لگا ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے قرآن کا کیسے کروں گا. یہ ایسا کلام 6 لاکھ علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں. کتنے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے ایک غیر مسلم نے کہا کہ میں نے آپ کے قرآن میں پڑھا ہے کہ ستاروں کی سیدھی حرکت ہے، لیکن موجودہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ بعض ستاروں کی الٹی حرکت بھی ہے. تو سیدھی حرکت کا ذکر آپ کا قرآن کرتا ہے، ستاروں کی الٹی حرکت کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سیدھی حرکت تو بتا دے، الٹی میں بتا دوں گا.
اس نے کہا آپ کے قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ ستاروں کی سیدھی حرکت ہے. الٹی بتائیں. امام غزالی تو امام غزالی تھے، وہ تو جواب اس کے ذہن کے مطابق دیتے تھے. جیسے غیر مسلم آیا اور آ کر ان سے کہنے لگا میں نے آپ کے قرآن میں وضو کا طریقہ پڑھا ہے لیکن آپ مسلمان اپنے قرآن کے مطابق وضو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کیا پڑھا ہے؟ کہا آپ کے قرآن میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وہ غیر مسلم تھا، کہنے لگا میں نے آپ کے قرآن میں پڑھا ہے کہ پہلے چہرہ دو، پھر کونوں تک ہاتھ دو، سر کا مسح کرو، آخر میں پاؤں دو. اس غیر مسلم کو قرآن میں پتہ چل گیا کہ پاؤں آخر میں ہے، لیکن جو اس سے بھی بڑا ہو وہ اس کو نہیں، وہ پہلے پاؤں آگے کرے، کہے گا کھینچ میری ٹانگ، اور اس کی ٹانگیں ایسی کھینچیاں کہ نواز نے کیا وہ سیدھا ہی نہیں ہو پا. بے شک وہ پہلے پاؤں آگے کرے. اس نے کہا یہ آپ لوگ جو ہیں پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر جا کے چہرے دھونا شروع کرتے ہو، تو آپ تو اپنے اللہ کے حکم کو صحیح طرح نہیں مانتے. اب اس کو یہ بتایا جاتا کہ پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے. تو اس غیر مسلم کو کیا پتا سنت فرض واجب کیا ہے؟ آپ کے غیر مقلد کو نہیں پتا تو اس کو کیا پتا بیچارے کو کہ سنت فرض واجب کیا ہوتا ہے. تو اس کو اس کے ذہن کے مطابق جواب دیا. اس کو کہا بھائی اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہا جی چہرہ دو، کونوں تک ہاتھ دو، سر کا مسح کرو، پاؤں دو. لیکن آپ لوگ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، کلی کرتے ہو، ناک میں پانی، پھر جا کر چہرہ شروع کر کے قرآن پہ عمل کرتے. کیوں؟ امام غزالی نے فرمایا ہم پہلے اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے پانی کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کوئی زیادہ گرم ٹھنڈا تو نہیں ہے، پھر منہ میں ڈال کے دیکھتے ہیں کڑوا چھڑوا تو نہیں ہے، پھر ناک میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ بدبو شدبو تو نہیں آ رہی. جب پانی سے مطمئن ہوتے ہیں نا پھر چہرے سے شروع کر کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں سمجھی ہوئے. تو امام غزالی سے اس نے کہا ستاروں کی سیدھی حرکت کا ذکر آپ کا قرآن کرتا ہے، الٹی حرکت کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کہ سیدھی حرکت تو بتا، الٹی میں بتاؤں گا. اس نے کہا آپ کے قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ کل فی فلک یسبحون یہ ستاروں کی سیدھی حرکت ہے، الٹی آپ بتاؤ. تو امام غزالی نے فرمایا اسی آیت میں ستاروں کی الٹی حرکت کا بھی ذکر ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ کل فی فلک، اس کو سیدھی طرف سے پڑھو تب بھی یہ کل فی فلک بنتا ہے، اور فلک کے کاف سے الٹا پڑھو تب بھی یہ کل فی فلک بنتا ہے. جیسے ربک فکبر دائیں طرف سے پڑھو تب بھی ربک فکبر، اور فکبر کے بعد راہ سے الٹا پڑھو تب بھی ربک فکبر. جیسے تبت لکھا ہو تو تبت کو دائیں طرف سے پڑھو یہ بھی تبت بنتا ہے، الٹی طرف سے پڑھو تب بھی تبت بنتا ہے. کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں نا، اور جیسے ساس کو سیدھی طرف سے پڑھو تب بھی یہ ساس کی ساس ہی رہتی ہے، الٹا پڑھو تب بھی یہ ساس کی ساس ہی رہتی ہے. یعنی اس کے ساتھ اچھا کرو برا کرو یہ ہوتی پھر بھی ساس ہے. تو یہ ساس کو ادھر سے پڑھو تب بھی ساس، ادھر سے پڑھو تب بھی ساس. تو کل فی فلک کو دائیں طرف سے پڑھ تو تب بھی کل فی فلک بنتا ہے، اور فلک کے کاف سے الٹا پڑھ تب بھی یہ کل فی فلک بنتا ہے. تو امام غزالی نے فرمایا جب تو نے دائیں طرف سے پڑھا کل فی فلک بنا، یہ قرآن ستاروں کی سیدھی حرکت بتاتا ہے، اور فلک کے کاف سے جب الٹا پڑھ تب بھی کل فی فلک بنتا ہے، یہ قرآن ستاروں کی الٹی حرکت بتا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن ہے، قرآن آج بھی اس کو پڑھو دل ٹھر جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ میں کر رہا تھا، انہوں نے کہا اپنے نبی کا معجزہ بتاؤ. مسلمان نے قرآن دکھایا، یہ دیکھو آج تک معجزہ ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکا. بڑے آئے، ایران میں کوششیں ہوئی بدلنے کی، سورہ نورین بھی بنائی، بہت کچھ بدلا. فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَعَلَمَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ پڑھنے کی بنانے کی بہت کوشش کی لیکن بن نہیں سکا.
جیسے تھا ویسے ہے ویسے رہے گا. کوئی اسے چینج کر سکتا؟ عیسائیوں کی کتابیں چینج ہو گئی. دیکھو نا یہاں کے بھنگیوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ کے بھنگیوں کی الگ ہے، انڈیا کے بھنگیوں کی الگ ہے. چینج ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے 12 بائبلیں ان کی مشہور ہے، ویسے تو بہت ہیں لیکن 12 چوٹی کی ہیں. یہ ایک جگہ بیٹھے اور کہنے لگے ایک کتاب پر آتے ہیں، دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ والی حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے یہ والی ہے یہ والی، ہم جواب نہیں دے پاتے. اپنی عیسائیت کو بچانا ہو تو ایک کتاب پہ آؤ. اب جو 12 ملکوں کی الگ الگ، جو ہر ایک چاہتا تھا ہماری والی دنیا میں رائج ہو. ویٹیکن روم والوں کی الگ، فرانس والوں کی الگ، امریکہ والوں کی الگ، لندن والوں کی الگ. سب کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا ایک پر. اب سوچنے لگے کس پہ؟ تو ایک نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں ہم آپس میں نہیں جھگڑتے، یہ 12 اپنی بائبل ٹیبل پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں تالا لگا کر، رات بھر گھرجے میں یسوع مسیح سے کہیں گے، یوں یوں خوب مکھیاں اڑائیں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے یسوع مسیح سے جو بائبل ان 12 میں سچی اور صحیح ہے، جس میں تحریف نہیں ہوئی، یہ ٹیبل کے اوپر رہے، اور جو غلط ہو وہ ٹیبل سے نیچے گر جائے. سب نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے فال نکالنے کا. 12 بائبلیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے چلے گئے، رات بھر یوں یوں کرتے رہے. جو سچی ہے وہ ادھر رہے، جو صحیح نہیں وہ ٹیبل سے گر جائے. دوسرے دن آئے تالا کھول کر، جب اندر گئے دیکھا 3 بائبل ٹیبل کے اوپر تھی، 9 بائبلیں ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھی. اب سوچنے لگے ان 3 میں سے سچی کون سی ہے؟ ایک بڑا ہوشیار کھڑا تھا، اس نے کہا یہ 3 اور 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس ملک والے نے اس کی جتنی جیب گرم کی اتنی یہ ادھر رکھی ہے اس نے. ہمیں قرآن کے لیے یہ فال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا سے حفاظ کو جمع کرو اور کہو قرآن پڑھو. سارے الحم سے بالناس تک ایک قرآن پڑھیں گے. نہ زبر میں فرق، نہ زیر میں فرق، نہ متن میں فرق، نہ عبارت میں فرق. یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. ساری دنیا میں ایک ہی طرح اس قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، قرآن کی عظمت کی دلیل ہے. اگلی بات بھی کہہ دوں، کوئی اجازت ہی نہیں دے رہے. اگلی بات بھی کہہ دوں، میں نے یہ کہا تھا ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب. پتہ یہ چلتا ہے مدینے سے جو صحابہ دنیا میں پھیلے تھے کتنی ایمانداری اور کتنی حفاظت کے ساتھ ایک ہی قرآن ساری دنیا میں لے کے گئے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی میں 4 آدمیوں کو یہاں کھڑا کروں اور میں کہوں یار یہ میں بات کہہ رہا ہوں جا کے کراچی میں فلاں کو پہنچا دو. ایک تو کہوں یار لڑکانہ میں یہ والی بات فلاں کو پہنچا دو. دوسرے سے کہوں یار یہ والی بات سکھر میں لے جاؤ اور فلاں کو پہنچاؤ. چوتھے سے کہوں یار یہ والی بات لے جاؤ اور مٹھی میں فلاں جگہ فلاں کو دو پہنچا کے آ جاؤ. اب جن کے پاس میں نے بندوں کو بھیجا ہے وہ چاروں مجھے کسی دن مل جائیں، میں ان سے پوچھوں یار میرے قاصد آئے تھے، وہ کہیں گے ہاں. اچھا انہوں نے میرا کوئی پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. اچھا کیا پیغام دیا تھا؟ اب وہ لاڑکانہ والا بھی وہی بات کہے، مٹھی والا بھی وہی بات کہے، کراچی والا بھی وہی بات کہے، سکھر والا بھی وہی بات کہے جو میں نے کہی تھی. تو کیا دلیل ہے؟ میرے جانے والے قاصد ایماندار تھے، سچے تھے، محفوظ بات کو رکھنے والے تھے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی غلط بیانی نہیں کی، کیونکہ جہاں چاروں طرف سے بات ایک ہی طرح آ رہی ہے. لیکن کچھ دن بعد مجھے ملے کراچی والا بات بدل کے کہہ رہا ہو، لاڑکانہ والا بات بدل کے کہہ رہا ہو، سکھر والا بات بدل کے کہہ رہا ہو، تو پتہ چلتا ہے میں نے جن کو بھیجا تھا ڈنڈی انہوں نے ماری ہے، حفاظت یہ نہ کر سکے. اس امانت کا حفاظت ان کے بس میں نہیں تھا. لیکن جب چاروں طرف سے بات ایک طرح کی ہو، دلیل ہے میرے قاصد سچے تھے، میرے قاصد کامل الضبط تھے، میرے قاصد امانت کی حفاظت کرنے
کرنے والے تھے. انما انا قاسم واللہ یؤتی. نبی فرماتے اللہ مجھے دیتا تھا, میں صحابہ میں تقسیم کرتا تھا. صحابہ اس قرآن کو لے کر مکہ سے باہر نکلے, مدینہ سے باہر نکلے, کوئی کہاں گیا, کوئی کہاں دنیا میں گیا. تو اب پتہ چلتا ہے جو مشرق میں گیا یہی قرآن لے کر گیا, جو مغرب میں گیا یہی قرآن لے کر گیا, جو شمال میں صحابہ گئے یہی قرآن لے کر گئے, جو مغرب میں گئے یہی قرآن لے کر گئے. ساری دنیا میں ایک طرح کا قرآن جو پڑھا جا رہا ہے, یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کی عدالت کی بھی دلیل ہے. سبحان اللہ. آج الزام ان پہ لگتا ہے کہ قرآن بدل دیا, انہوں نے تبدیل کر دیا. اگر وہ تبدیل کرنے والے ہوتے تو دنیا میں قرآن ایک طرح نہ پڑھا جا رہا ہوتا. بابا اب میں اگر کسی کو کراچی بھیجوں تو میرے پاس تو موبائل بھی ہے, میں فوراً اس کو پوچھوں گا بھائی بندہ آیا تھا میرا یا نہیں, یہ بات کی یا نہیں, تصدیق بھی ہو جائے گی. اس زمانے میں تو ٹیلی فون سسٹم بھی نہیں تھا. پتہ یہ چلتا ہے جب اس زمانے میں موبائل ٹیلی فون سسٹم نہیں, صحیح خبر آتے آتے مدینے میں بھی سال لگتے کہ فلاں نے قرآن بدل دیا. لیکن ساری دنیا میں قرآن ایک طرف پڑھا جا رہا ہے تو ظالموں اتنا تو سمجھ لو, جو قرآن لے کر گئے, جنہوں نے قرآن پہنچایا کتنی ایمانداری سے پہنچایا, اس امانت کو کتنی ایمانداری سے مسلمانوں تک پہنچایا. اور دنیا میں صحابہ پھیلے, کوئی سہل ابن عدی کے نام سے مکران میں سویا, کوئی سنان کے نام سے پشاور میں صحابی سویا, کوئی عمر بن ابسا کے نام سے سکھر میں سویا, کوئی ادھر بدین کے قریب حذیفہ نام کا سویا, کوئی افغانستان میں تمیم داری کے نام سے سویا, کوئی افریقہ میں سوئے, کوئی صحابہ آذربائیجان میں سوئے, کوئی روس کی ریاستوں میں سوئے. اور جیسے آسمان کو رب نے تاروں سے مزین کیا ہے, زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے مزین کیا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. یہ قرآن ہے, اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کی قدر کرتا ہے, اللہ اس کی قدر کرے گا. آپ کو پتہ ہے جو یہاں قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنی آواز میں قرآن سنائے گا, سنائے گا یا نہیں؟ بولو. ان طلباء ان علماء سے محبت, اس کا صلہ ملتا ہے دنیا میں بھی. یہ جن بچوں نے قرآن پڑھا, میرے خیال میں شاید ان میں سے ایک دو کہ کوئی والد قاری حافظ عالم مفتی ہوں, باقی کسی کے والد عالم مفتی نہیں ہوں گے. مزدور طبقہ بتا رہے ہیں. میرے شیخ, میرے والد صاحب کے شیخ فرماتے تھے خود حافظ عالم قاری نہیں ہوں, ان کی عزت اور قدر کرو, اللہ تمہاری اولاد میں حافظ اور قاری پیدا کریں گے. سبحان اللہ. اور کیا ہوا یہ نہیں ہوا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے فاتح گزرے مسلمانوں کے. ایک دن رات کو کروٹیں بدل رہے, نیند نہیں آ رہی, سمجھ گئے کہ کوئی میرے ملک میں ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں بے چین ہوں. ایسے بھی حکمران ہوتے تھے, اور ہمارے والے تو ظلم کر کے ڈکار کے بغیر سو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار کوئی ملا عمر جیسا عطا فرما دے, پھر مزہ آئے گا. محمود یوں پریشان ہے, باہر آیا, اپنے چوکیداروں دربان گن مینوں سے کہا کوئی بھی رات کو کسی وقت بھی آئے مجھے اٹھانا, مجھے لگتا ہے کوئی ناانصافی ہو رہی ہے. رات کے کسی پیرے غریب سا آدمی آیا, اس نے کہا جی بادشاہ سے ملنا ہے. اٹھایا گیا, اس سے ملا. ہاں جی کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک نوجوان آتا ہے اور میرے گھر والوں کی عزت خراب کر کے جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کے بیٹا ہے یا آپ کے خاندان کا ہے. جب اتنے دھڑلے سے اور اتنے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آتا ہے, آپ مجھے انصاف دلائیں, میں اب یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. محمود نے کہا اب آئے گا تو مجھے بتا دینا. دربانوں کو اس بندے کی شکل دکھائی کہ یہ رات کو کبھی کس دن بھی کسی وقت بھی آئے مجھے اٹھانا.
تیسرے دن دربان آئے، اس کو اٹھایا، وہ بندہ آیا ہوا ہے، محمود ملا، کیا ہوا؟ کہا جی وہ میرے گھر آج بھی آیا ہوا ہے۔ محمود وہاں گیا، اس کے گھر پہ پہنچا، جاتے ہی جا کے اس کے گھر کا چراغ بجھایا پھونک مار کے، اور اس نوجوان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد چراغ جب جلایا تو محمود نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے اس کو کہا پانی ہے، وہ گڑا پورا پڑا ہوا تھا، پورا گڑا پانی کا پی گیا، اور کہا کوئی کھانا وانا ہے؟ ہم نے کہا بادشاہ لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، میرے گھر پہ تو صبح کی روٹی کے ٹکڑے کا وہی لاؤ۔ اتنے مزے سے وہ روٹی کے ٹکڑے کھا گیا۔ اس گھر کے مالک نے کہا مزدور نے کہ بابا یہ بتاؤ، آپ بادشاہ ہو، آپ نے چراغ کیوں بجھایا، سجدہ کیوں کیا، آپ اتنا پانی پیتے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، تو نے جب سے فریاد کی میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ میں اتنا 3 دن کا پیاسا ہوں۔ چراغ اس لیے بجھایا کہ کیا پتا میرے خاندان کا کوئی ہو اس پر خنجر چلاتے ہوئے محمود کے ہاتھ نہ کانپنے لگ جائے، اور چراغ جلا کر سجدہ اس لیے کیا کہ اس ملعون کی جب شکل دیکھی تو شکر ہے کہ وہ میرے خاندان سے نہیں ہے۔ یار ان کو بول دو ذرا، آہستہ بولیں، دیگوں سے زیادہ تو ان کی آواز ہے۔ ہاں توجہ لائے بھت بھی آئے، واہ 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 واہ۔ آن مولوی کی گال نہ سمجھے چھتے، آن مولوی صاحب جلدی کر جلدی، بت جی خوشبو چھتے۔ سندھی میں بیان کیا، سندھی ایک ایسی ٹانگیں توڑوں گا جیسے تم اردو کی توڑتے ہیں۔ سائیں ہماری زال آئی تھی نا، تو محمود نے اسے قتل کیا۔ اتنا انصاف۔ ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث لگتا ہے صحیح نہیں ہے، یہ کیونکہ فتح ہم لوگ کرتے ہیں علاقے، وہاں مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، اور یہ کیا بات ہے کہ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ اب تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے آخرت میں معاف کریں گے یا نہیں۔ یہ 3 سوال محمود کے ذہن میں آتے تھے۔ اب آئیے، محمود ایک دن رات کو جا رہا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، تو دیکھا سامنے ایک بچہ اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر ایک کباب بیچنے والے کی اس کی دکان کے قریب اس کے چولہے کے پاس آتا ہے، اور اس کی آگ کی روشنی میں یوں ایک لائن پڑتا ہے، اور دور جا کے اندھیرے میں اس کو رٹا لگاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں آتا ہے، آگ کی روشنی میں اس کو دیکھتا ہے، اور پھر دور جا کے رٹا لگاتا ہے۔ محمود نے اس بچے کو تاڑ لیا، سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، اس کو بلایا، بیٹا ادھر ہو، کیا کر رہے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس نے کہا جناب غریب ہوں، مدرسے کا طالب علم ہوں، سبق یاد کرنا ہوتا ہے، میرے پاس چراغ بھی نہیں، تیل بھی نہیں، غریب آدمی ہوں۔ اب اس کی کباب کی دکان پہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوتا، یہ کھڑا نہیں ہونے دیتا کہ جب خریدتے نہیں ہو تو یہاں کھڑے کیوں ہو رہے ہو، لیکن چونکہ پڑھنا ہے تو میں اپنی کتاب کو اس کے چولہے کی روشنی میں، آگ کی روشنی میں ایک لائن پڑھتا ہوں، پھر دور جا کے اسے یاد کرتا ہوں، پھر آ کر اسے دیکھتا ہوں، پھر جا کے یاد کرتا ہوں۔ محمود غزنوی نے اپنی شاہی مشہد اس کو دی اور کہا لے بیٹا محمود کی اس شاہی مشہد کی روشنی میں آئندہ سبق پڑھا کر۔ اب وہ بچہ خوشی خوشی گیا کہ مجھے چراغ کے پیسے نہیں تھے اور اللہ نے مجھے شاہی مشعل دے دی۔ یہ محمود نے ایک طالب علم کے ساتھ نیکی کی، سو گئے محمود۔ اب جب سوئے اللہ کے نبی خواب میں آ گئے اور فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو وارث انبیاء کی خدمت کی ہے نا، اللہ نے اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو وارث انبیاء کی خدمت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تینوں سوالوں کے جواب بھی مل گئے، پیغمبر کی خواب میں زیارت بھی ہو گئی۔ ایک طالب علم کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ اجر اللہ نے اس بادشاہ کو، ایک طرف کہاں انصاف، بہت بڑا عمل تھا وہ، لیکن بعض دفعہ کوئی عمل ہمیں چھوٹا لگتا ہے لیکن اللہ کے یہاں وہ اتنا قبول ہو جاتا ہے کہ اللہ یوں سعادتیں دیتے ہیں۔ ایک مدرسے میں ایک آدمی بڑا تعاون کرتا تھا ذرا موٹا نا، بچوں کو کبھی دودھ، کبھی ٹافی، کبھی کیک، کبھی بسکٹ۔
اب بچوں نے اس کا نام گائے رکھا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا۔ ایک دن کمرے میں بیٹھے اور کہتے ہیں طالب علم تو من موجی لوگ ہوتے ہیں بابا۔ اب جناب بیٹھے میں یار ہماری گائے آج نہیں آئی، اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہو رہا، اس نے سن لیا، اس نے کہا اچھا میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور یہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آئندہ ان کی کوئی خدمت نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت برا رواج ہے کہ کوئی مسئلہ ذاتی کوئی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم اب ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں، نیکی نہیں کریں گے۔ تو بھائی اللہ کے لیے کرتے تھے یا کسی اور کے لیے کرتے تھے؟ میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جو کسی کو ماہانہ 500 روپے دیتا تھا، اس کی کسی بات پر سے چپکلش ہوئی، کہا کہ آئندہ نہیں دوں گا اس کو۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، کہتا میں باہر 1000 روپے دے دوں گا کسی کو، اس کو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا اس وقت اسی کو دینا تیرے لیے ثواب ہے، اپنی انا کو مارنا۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ میں نے اس کی بلندیوں سے نیچے مالی طور پر آتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تم اس راز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاں نہیں بنتی سل من قطعت، جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو، یہ کمال ہے۔ جہاں دل نہیں چاہتا وہاں ان رشتہ داروں کو دو، یہ کمال ہے۔ جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ کمال ہے۔ جو تیرے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے تو بدلہ تو برابر، اس میں کون سی نیکی ہے؟ اس نے کہا آئندہ ان طلباء کی خدمت نہیں کروں گا۔ رات سویا، اس نے خواب دیکھا حشر کا میدان لگا ہوا ہے، سورج قریب ہے، لوگ افراتفری میں، پل صراط کا پل لگا۔ اس نے دیکھا یہی طالب علم پل صراط پر مستیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آدھے پل صراط کے آدھے راستے پہ پہنچے تو کہنے لگی یار ہماری گائے تو پیچھے ہی رہ گئی۔ واپس آئے، اس آدمی کو پکڑا اور پل صراط پار کروا دیا۔ اب جب صبح اٹھانا اس نے توبہ کی، یا اللہ یہ مجھے گائے کہیں، بھینسا کہیں، بولڑوں کہیں، بولنی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، تو نے ان کی خدمت کا صلہ مجھے دنیا میں دکھایا ہے، اب ساری زندگی ان کی خدمت کروں گا۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ اپنے کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے پوتے۔ اصل میں کمال یہ ہے کہ نسبت ان کی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ ان کی قدر نہیں کر رہے، قرآن کی قدر کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں دفن ہے، دیوبند کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کی قبر کھلی ہے، ان کے جسم سلامت نکلا۔ ان کے بیٹے سے کسی نے کہا آپ کے ابا کا کوئی خاص عمل، کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبر میں مٹی نہیں بننے دیا جسم کو؟ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کا زندگی بھر ایک معمول تھا کہ کسی حافظ قرآن کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اور جب کہیں ہم سفر پہ ہوتے ان کا بستر لگایا جاتا، وہ دیکھتے کہ پاؤں کی طرف کسی حافظ قرآن کا بستر تو نہیں ہے، میرے پاؤں تو اس کی طرف نہیں ہو رہے۔ انہوں نے حافظ قرآن کی قدر کی، اللہ نے قبر میں ان کے جسم کی قدر کر دی۔ قرآن نبی کا معجزہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بلے بائی پاس سے ہائی وے سے ادھر ادھر نکلوں، واپس ہائی وے پہ آ جاتا ہوں۔ ان ججوں نے کہا اچھا اس وقت اس کا مطلب ہے آپ کے نبی کا دور چل رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ عیسائیوں تم بتاؤ، تم چاہتے ہو ساری دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیوں تم چاہتے ہو ساری دنیا میں یہودیت ہو، مسلمانوں تم چاہتے ہو ساری دنیا میں اسلام ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا تم اپنی معتبر کتابوں سے یہ بتا سکتے ہو کہ تم میں سے تمہارے نبیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ساری دنیا کے نبی ہیں؟ جب تمہارے نبیوں نے دعویٰ نہ کیا ہو تو امتی کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس نبی کا مذہب ساری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہودیوں تم بتاؤ، تمہاری کسی کتاب میں تم بتاؤ حضرت موسیٰ نے کبھی خود کہا ہے کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے بتائیں گے، وہ تو آئے ہی محدود علاقے کے لیے۔ عیسائیوں تم بتاؤ، تو کہاں سے بتائیں گے؟ بائبل میں تو لکھا ہوا انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو رب سے ملانے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ تو آئے صرف بنی اسرائیل کے نبی بن کے۔
اس نے کہا مسلمانوں تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے کبھی دعویٰ کیا ہو یا تمہاری کسی ایتھینٹک کتاب میں یہ لکھا ہو کہ تمہارا نبی ساری دنیا کا نبی ہے؟ مسلمان نے کہا ایک جگہ بتاؤں یا کئی جگہ سے بتاؤں؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہا یہ ہمارا قرآن ہے اور یہ دیکھو اس میں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سورج کہا ہے اور سورج پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہمارا نبی ساری دنیا کے لیے ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے دینوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے ہیں، حضرت موسیٰ ادھر صرف بنی اسرائیل کے نبی، لیکن ہمارے نبی عالم کے نبی، جہانوں کے نبی، پیغاموں کے نبی، جنگلوں کے نبی، درندوں کے نبی، پرندوں کے نبی، چرندوں کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، شرق کے نبی، غرب کے نبی، عرب کے نبی، عجم کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، ذرے ذرے کے نبی، ہوا خلا فضا کے نبی، قطرے قطرے کے نبی، پتے پتے کے نبی، تالی تالی کے نبی، شاخوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، بلکہ میرا نبی تو ماضی کا بھی نبی، حال کا بھی نبی، مستقبل کا بھی نبی، بلکہ میرا نبی تو رسولوں کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی، جنات کا بھی نبی۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ ہمارا نبی پوری کائنات کا نبی، حق اسلام کو ہے کہ وہ ساری دنیا میں غالب ہو۔ تم دعویٰ کرو کہ یہ بس 2 ایکڑ میری زمین ہے، بعد میں تیرے بچے آگے کہیں گے جی یہ پورا حالہ میرے ابا کا ہے، تو اگلے کہیں گے تیرے بڑے نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں۔ تو جب یہود و نصارہ جن نبیوں کا نام لیتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا ساری دنیا کے نبی ہیں، کس طور پر تم اپنے اپنے مذہب کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہو؟ اسلام پوری دنیا میں غالب ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ تم اپنی طاقتیں بڑے لے کر آؤ۔ 48 ملکوں کو لے کر آئے تھے قرآن والوں کے مقابلے میں افغانستان میں، اور سوچ رہے تھے ان کو تو یوں مجھے وہ وقت یاد ہے جب اسامہ مانگ رہے تھے اور نہیں دیے جا رہا تھا تو بش نے بیان دیا تھا ہم 6 مہینے میں افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ میں نے کہا خر بچیے ترازا آ تو صحیح، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کن سے تجھے واسطہ پڑا ہے۔ ان سے واسطہ پڑا ہے قرآن والوں سے، جنہوں نے تمہیں دن میں تگنی کا ناچ نچایا اور چشم فلک نے دیکھا تم ان قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹی اور آنٹے ان کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی بلا ہے، اور یہ حقیر سے ملا، یہ ٹوپی داڑھی پگڑی والے یہ کیا ہیں؟ لیکن دنیا نے دیکھا ہے وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو جھکا کے دکھایا ہے۔ اور جب عبدالسلام ظریف دامت برکاتہ العالیہ طالبان نمائندے جب یوں ٹیبل پہ یوں مکہ بنا کر جب اس سے بات کر رہے تھے، میری آنکھوں سے یہ تصویر دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ غیر مسلموں نے آج شیر کے بچے دیکھے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارے اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں مذاکرات امریکی یا دوسرے تیسرے، ہمارے للو قسم کے حکمران یس سر نو سر یس سر انہوں نے یہ دیکھے تھے، لیکن آج جب یوں مکہ اور کوہنی ٹیبل پہ رکھ کر جب یہ داڑھی ٹوپی والا جب مذاکرات میں قطر دوحہ باتوں میں جب ان سے یوں بات کر رہا تھا اور ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال رہا تھا، میں نے کہا امریکی بھی جان لیں گے کہ انہیں پتہ چلے گا کہ خالد ابن ولید کے روحانی بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ تم نے ہماری تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ یہ عامر بن ربیع رحمت اللہ علیہ رومی جرنل سے مذاکرات کے لیے حضرت خالد نے بھیجا، ابھی روما نکل رہا تھا ان کا، بالکل نوجوان تھے،
اور جب ان کے دربار میں گئے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو ورنہ جزیہ دو ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی، اور تلوار پہ ایک چیتھڑے لگے ہوئے تھے کپڑے، رومی جنرل دیکھ کے ہنستا ہے، ابے چھوکرے اس تلوار سے ڈراتا ہے جس میں اتنے چیتھڑے؟ سامنے لوہے کی سلاخ تھی، زور سے مار کے اس کو دو ٹکڑے کر کے کہا تلوار دیکھیے چلانے والے بازو نہیں دیکھیں۔ اب وہ اس سے کھیلنے لگا نا جنرل، کہا تو نوجوان ہے کہ ننگے بھوکوں کے پاس ہے، میرے پاس آ جا، دولت بھی دوں گا، لڑکیاں بھی دوں گا، بہت کچھ ملے گا، تمہیں تو یہاں جن کے پاس ہو پورے 2 ٹائم کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا۔ کپڑے کا بیلٹ باندھا ہوا تھا عامر بن ربیع رحمت رضی اللہ عنہ نے، تو اس کے اندر سوکی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، آدھی روٹی وہ نکالی اور کہا یہ 24 گھنٹے میں ہماری کل متاع ہے، پوری دن میں بس اتنی ہمیں روٹی چاہیے ہوتی ہے تاکہ رب رات کو رب کو منا سکے اور دن کو تم جیسوں کی گردن اڑا سکے۔ ہمیں دنیا کا لالچ دیتے ہو؟ ہم نے جس محمد کا حسن دیکھا ہے نا، اس کے حسن دیکھنے والے پھر کسی بازار میں بکا نہیں کرتے، وہ ایک دفعہ محمد کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں تو ساری دنیا اور ہفت اقلیم کی دولت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دو، ایک لمحے کے لیے بھی محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس گھاٹ سے پانی پیا ہے، تمہیں اپنی جاہ و جلال و وجاہت پہ ناز ہے، ہمیں اپنے محمد کی باللیل والی زلفوں پہ ناز ہے، ان کے بزہا والے چہرے پہ ناز ہے۔ اور سن، ابھی تک اختیار میرے ہاتھ میں ہے، جب واپس چلا جاؤں گا تو اختیار امیر کے پاس ہوگا، مانتا ہے مان ورنہ نہیں۔ اور جب گھوڑے پہ بیٹھے تو جمناسٹک کی طرح کلابازی کھا کے بیٹھے تاکہ اس پر اچھا امپریشن پڑے کہ تو نے ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے میں لیکن ہم لڑنے میں شاہینوں سے زیادہ تیز ہیں، پلٹ کے جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، خدا کی قسم جو دنیا میں پھیلے اور اسلام کو نافذ کر کے دم لیا ہے۔ حق اسلام کو ہے اور اسلام پھیلے گا، اور آئندہ مستقبل انہی ملاؤں کا ہے انشاءاللہ۔ آخری بات، پہلی سوال انہوں نے کہا کہ دین وہ نافذ ہو جو نبیوں کا ہے، دین وہ نافذ ہو کہ جو نبی آج بھی نبی اور اس کا معجزہ بھی ہو۔ تیسرا کیا سوال تھا؟ ابھی میں نے بتایا ہے، دیکھوں نا کتنا اسٹیج، ہاں واہ 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 واہ، تجھے میں اتر تحفے میں دیتا ہوں، آج آگے یہ ہے تو مہنگا، دل تو نہیں چاہ رہا، میں سمجھا تھا تھوڑا سا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھو توجہ سے سننے کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ کبھی دعویٰ کیا ہو تمہارے نبیوں نے کہ ہم دنیا کے نبی ہیں؟ اور چوتھا سوال انہوں نے بڑا عجیب پوچھا، انہوں نے کہا تم چاہتے ہو عیسائیوں دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت تم چاہتے ہو دنیا میں یہودیت ہو، مسلمانوں تم چاہتے ہو دنیا میں اسلام ہو۔ یہودیت نام ہے حضرت موسیٰ کے طریقوں کا، حضرت عیسیٰ کے طریقوں کا نام عیسائیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام اسلام ہے۔ کہاں کہ دنیا میں چاہتے ہو عیسائیت ہو؟ ہاں۔ تو بتاؤ حضرت عیسیٰ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ ان کی کوئی سنتیں محفوظ ہیں، طریقے محفوظ ہیں؟ یہودیوں تم بتاؤ حضرت موسیٰ سوتے کیسے تھے؟ چلو یہ طریقہ بتا دو، تم بتا سکتے ہو؟ یہودی چپ، عیسائی چپ۔ مسلمانوں سے پوچھا تم بتا سکتے ہو تمہارے نبی کیسے کھاتے پیتے تھے، ان کی کیا تعلیم ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا پوچھنا تیرا کام ہے، نبی کی 63 سالہ زندگی رکھنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔
ہمارے نبی کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے اٹھتے، کیسے چلتے، صبح مساء کیسے، لیل و نہار کیسے، نبی کی صبح کیسے، شام کیسے، دن کیسی، رات کیسی، نماز کیسی، روزہ کیسا، حج کیسا، تلاوت کیسا، ہمارے نبی کی جنگ کیسی، امن کیسی، مسکراہٹ کیسی، زلفیں کیسی، چہرہ کیسا، سینہ کیسا، نبی کی ازواج کتنی، بنات کتنے، اصحاب کتنے، بدر میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، تبوک میں کیا کیا، ہمارے نبی سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، خدا کی قسم پوچھنا تیرا کام ہے، بتانا محمد کے غلام کا کام ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں ہمارے نبی جب سر پہ تیل لگاتے تھے تو پہلے بھووں پہ لگاتے تھے، پھر یوں پلکوں پہ لگاتے تھے، تم بھی ذرا سنتے جاؤ اور یوں ہی کیا کرو، اور جب لگاتے تھے تیل سر پہ تو پیشانی کے بالوں سے یہاں سے شروع کرتے تھے، پھر سیدھی طرف، پھر الٹی طرف، اور داڑھی پہ جب نبی تیل لگانا شروع کرتے تھے تو کبھی یہ گردن کے بالوں کی طرف سے، یا کبھی یہ چھوٹی والی داڑھی کی طرف سے، پھر سیدھی طرف، پھر الٹی طرف۔ ہمارے نبی جب سرما لگاتے تھے تو پہلے 2 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، پھر 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں، پھر 1 سلائی سیدھی آنکھ میں۔ ہمارے نبی جب کپڑے پہنتے تھے تو جھاڑ کے پہلے سیدھی آستین پھر الٹی آستین، جب اتارتے تھے تو پہلے الٹی آستین پھر سیدھی آستین، جب چپل پہنتے تھے تو پہلے سیدھی چپل پھر الٹی چپل، اتارتے تھے تو پہلے الٹی چپل پھر سیدھی چپل۔ ہمارے نبی جب سوتے تھے تو وضو کر کے سوتے تھے، سیدھی کروٹ پہ سوتے تھے۔ جب ہمارے نبی سوتے تھے تو نبی کے سرہانے پہ کنگا ہوتا، تیل ہوتا، سرما ہوتا، تلوار ہوتی، مسلح ہوتا، پانی ہوتا، شیشہ ہوتا، اور نبی کے سرہانے پر ایک کنگا ہوتا بالوں میں خارج کرنے کے لیے۔ اور جب میرے نبی اٹھتے تھے تو اپنی ان انگلیوں سے یوں آنکھوں کو من لیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سیدھا پاؤں پہلے رکھتے تھے، الٹا پاؤں بعد میں رکھتے تھے۔ اب جناب جب نکلتے تھے تو الٹا پاؤں پہلے رکھتے تھے، سیدھا پاؤں بعد میں رکھتے تھے۔ یہ میرے نبی کے ایک ایک طریقے کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ نبی کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا سب محفوظ ہے۔ کسی نبی کا کوئی طریقہ محفوظ نہیں، ہمارے نبی کے سارے طریقے محفوظ ہیں۔ اور یہ کیوں محفوظ ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان پہ چل کے دنیا آخرت کی کامیابی ملے۔ دیکھو بھائی ایک کام ہم نے کرنا تو ہے، آج نیت کرو اس جلسے کے توسط سے ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے بھائی، کرنا ہے نا۔ چپل پہننی ہے، ابھی جا کے پہنو گے، پہلے کون سی پہنو گے؟ بولو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی سے سوال پوچھا مسجد میں داخل ہوتے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے، کہتا ہے دونوں پاؤں۔ میں نے کہا پھدک کے جائے گا کیا؟ کپڑے پہننے تو پہلے کون سی آستین؟ بولو۔ تیل لگانا ہے تو سر پہ کہاں سے شروع کرو گے؟ واہ واہ۔ داڑھی پہ کہاں سے شروع کرو گے؟ کیا بات ہے۔ اب بتاؤ یہ تیل لگانا بھی ثواب۔ ہمارے ایک شیخ فرماتے تھے باتھ روم میں داخل ہوتے تھے، باتھ روم میں جا رہا ہے لیکن الٹا پاؤں پہلے رکھ کے سنت کے مطابق جا رہا ہے تو باتھ روم میں جاتے ہوئے بھی اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ لیکن ہمیں چیزوں کا پتہ ہی نہیں، سنتوں کا پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی کو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بیوی سے بہت لڑتا ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا بنانا چاہتا ہے پہلے یہ بتا، کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا ایک کام کرنا، آج جب جائے گا نا اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر بیوی کے منہ میں رکھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالا اس کو دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا میرے منہ میں رکھتے تھے۔ میں نے کہا یہ کام کرنا۔ 3-4 مہینے بعد ملا تو کہتا ہے میری بیگم کہتی ہے کس مولوی کے پاس سے آئے ہو کہ گھر جنت بنا دی ہے؟ میں نے کہا مولوی کا کمال نہیں ہے، نبی کی ایک سنت کا اتنا کمال ہے تو کئی سنتوں کے کتنے کمال ہوں گے۔ یہ بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی تو سنت ہے نا۔ نبی نے ایک دن فرمایا عائشہ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جائے۔ فرمایا عائشہ تیرا جواب بڑا پیارا ہے، تم بھی تو بات کیا کر طریقے سے اس سے۔
ایک کہتا ہے مولوی صاحب بیوی سے پیار محبت کی بات کرنے ایسے جیسے خارش کہیں اور ہو رہی ہے اور کھجا کہیں اور رہے ہیں. میں نے کہا کہ کھجاتا رہے انشاءاللہ خارش یہاں بھی ہو جائے گی تجھے, نو ٹینشن. اس سے بات تو طریقے سے کر بات ہی. اچھا پھر دونوں آپس میں ایسے سب جملے استعمال کرتے ہیں. ایک کہنے لگا بیوی کو جب تجھے میں دیکھتا ہوں نا مجھے ناگن چورنگی یاد آ جاتا ہے. تو بیوی بھی کون سی کون تھی؟ اس نے جب تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے بندر روڈ یاد آ جاتا ہے. یہ تو محبتیں نہ ہوئی, یہ محبتیں سیکھنی ہو نبی اور عائشہ سے سیکھو, عثمان اور ام کلثوم سے سیکھو, اور یہ محبتیں سیکھنی ہو علی اور فاطمہ سے سیکھو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. میرے نبی کا ایک ایک طریقہ محفوظ, کسی نبی کا طریقہ محفوظ بس بات ختم. کسی نبی کا طریقہ محفوظ نہیں, میرے نبی کا طریقہ محفوظ. کیوں بھائی؟ کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے تھے جیسے صحابہ میرے نبی کو ملے تھے. کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی میرے نبی کو ملے. کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے تھے جیسے صحابہ میرے نبی کو ملے ہیں, جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو صرف محفوظ نہیں کیا, ساری دنیا میں نبی کی اداؤں کو پھیلا بھی دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ. ایک معاویہ ہے جس نے آدھی دنیا سے زیادہ نبی کے دین کو پھیلایا. واہ معاویہ واہ, واہ معاویہ واہ, واہ معاویہ واہ, واہ معاویہ واہ. ساری دنیا میں دین نبی کا لے کر جانے والے صحابہ کون؟ 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 یہ وہ خوش نصیب طبقہ جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی اگر امام ہے تو مقتدیوں کا نام کیا ہے؟ نبی اگر مرشد ہے تو مرید کون؟ نبی جنگ میں جرنیل ہے تو سپاہی کون؟ نبی صفہ کے چبوترے پہ استاد ہے تو شاگرد کون؟ نبی اگر بیعت لیتے ہوئے پیر ہے تو سامنے مرید کون؟ نبی قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ سننے والے کون؟ نبی مسجد نبوی میں امام ہے, مقتدی کون؟ کتنے خوش نصیب نبی کو دیکھتے تھے, نبی سے باتیں کرتے تھے, نبی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے, نبی کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے. مجھے بتاؤ ہم ساری زندگی سجدے میں بھی رہیں, صحابہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جبھی تو پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت معاویہ چونکہ صحابی ہے نا تو پیران پیر کہتے ہیں معاویہ اگر گھوڑے پہ جا رہے ہوں اور معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے گرد اور دھول مٹی اڑ کر عبد القادر جیلانی کے جسم پہ لگے تو میں سمجھوں گا میری بخشش کا سامان ہو گیا, کیونکہ وہ نبی کے صحابی ہیں. قرآن لکھوایا ہے نبی نے ان سے, خطوط اپنے لکھوائے ان سے. ان کی بہن ام حبیبہ معاویہ کی نبی کی بیوی ہیں, ان کے والد ابو سفیان نبی کے سسر ہیں, ان کی والدہ حضرت ہند نبی کی ساس ہیں, خود حضرت معاویہ نبی کے سالے ہیں, نبی ان کے بہنوئی ہیں. یہ عظمتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں اور انہی عظمتوں کے ترانے ہم صبح شام دنیا کے سامنے گاتے رہیں گے, صحابہ کے نغمے سناتے رہیں گے اور دنیا کو یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے, پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے.